شاملیت میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کی حاضری کو بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس دعا سے کہ پروردگار تیری عطا کردہ اس زندگی میں بے شمار غلطی کوتاہیاں گناہ سرزد ہوئے، اپنی جناب سے مدد فرما، جو گزر گئی اس کی بخشش فرما دے، جو رہ گئی ہے وہ ایمان سلامتی سے والی نصیب فرما دے، کل عالم پہ کرم فرما دے، خصوصاً مسلمانوں کے حال زار پر اپنی خاص رحمت اور شفقت عطا فرما، بے بس ہونے سے محفوظ فرما دے، مظلوم بننے سے بچا دے، ظالم کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ پاک سب کی بے بسیاں اور سب کی مجبوریوں کا خاتمہ فرما دے۔ آج میرا خیال 22 تاریخ دسمبر کی، اور کچھ دنوں کے بعد ایک تہوار ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، مسلمان ممالک کے اندر جہاں اقلیت ہے ان لوگوں کی، اور اپنے ممالک میں اکثریت کے ساتھ ایک تہوار منایا جاتا ہے جس کو کرسمس کہتے ہیں۔ اپنے مذہب کے مطابق ان کی اپنی عید ہوتی ہے، عیسائیت کی، ہر مذہب کا ایک اپنا مذہبی تہوار ہے۔ ہمارے اندر بھی عید پائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، عید الفطر بھی ہے، پھر سب سے بڑی عید ہمارے لیے عید میلاد النبی ہے، جس کے صدقے خدا نے ساری عید اور خوشیاں اور کائنات کے اندر یہ خوشیوں کا سما مدد کروایا۔ اس لیے جو جس مذہب میں رہا اور ماننے والا ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے معاملات کو سر انجام دیتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اخلاقی طور پر ہر کسی کو اپنے اپنے معاملات کے تحت زندگی گزارنے کا ایک حق ہے، قانونی حق ہے، شرعی حق بھی ہے، لیکن جہاں تک ہمارے عقیدے کی بات ہے، ہمارے ایمان کی بات ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک سوال یا نشان ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور جائیں گے پوچھا جائے گا کس دین کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو پھر سوچنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سوال جب کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے، پھر اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم نے اپنے وقت کو گزارا ہے یا نہیں گزارا۔ یاد رکھنا، پچھلے جمعے بھی ایک بات میں نے دہرائی تھی، آج اس کا موقع ہے اس بات کو سمجھانے کا۔ اگر ہر انسان کی عقل درست ہوتی اور اس عقل کے مطابق اس کے فیصلے ٹھیک ہوتے، اللہ اس کائنات میں کبھی نبیوں کو پیدا نہ کرتا۔ یاد ہے، یاد رکھیے۔ اور اس جملے پر آج یہ بات بن جاتی ہے موضوع کے حوالہ سے، اگر ہماری عقل کے فیصلے درست ہیں تو پھر سزا اور جزا کبھی نہ ہوتی، ہر کسی کو سزا نہ ملتی، ہر کسی کو جنت کی خوشخبری ملتی اور کسی کو جہنم کی بات نہ بتائی جاتی۔ معلوم یہ ہوا عقل کے فیصلے درست نہیں، اس لیے خدا نے انبیاء کو پیدا کیا، جس زمانے کے اندر جس نبی کی ضرورت تھی اللہ نے اس کو مبعوث فرمایا، اور اپنے نظام کے تحت جیسی اخلاقی، روحانی اور معاشرتی طور پر ان کو سنوارنے کی ضرورت تھی، اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ احکامات دیے، وہ شریعت عطا فرمائی، اور اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ جنہوں نے مانا وہ اپنی زندگی سنوار کر قبر بھی سنوار گئے، اور وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو کر دنیا سے چلے گئے، اور جنہوں نے نہ مانا وہ اپنے نبیوں کے زمانوں میں رہ کر کافر بنتے رہے۔ اور کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت کے نبی کی حکم اور شریعت کا انکار کرنا، وقت کے نبی کے شریعت اور حکم کو نہ ماننا اور نبی کی ذات کا انکار کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ کفر کہلاتا ہے، اور نہ ماننے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنا، ایک کفر ہوتا ہے، ایک شرک ہوتا ہے۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا نبوت کا یا خدا کے واحد ہونے کا یا اس کے وجود کا انکار کرنا، لیکن اس کے ساتھ ایک شرک ہوتا ہے۔ شرک کفر سے بڑا ہے،
شرک کفر سے بھی بڑا ہے۔ شرک کا مطلب ہے انکار نبوت کے ساتھ ساتھ وہ انکار وحدانیت بھی کرتا ہے، اللہ کا بھی انکار کرتا ہے، یا اپنے ذہن کے مطابق وہ کسی شے کو اپنا معبود بنا دیتا ہے۔ جیسے ہندو انہوں نے اپنے بت بنائے، یا دیگر پہلے اور موجودہ زمانے میں جس ملک کے اندر جو نظام ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کرنے والا، کوئی درختوں کو ماننے والا، کوئی بادلوں کو معبود ماننے والا، دنیا کے اندر رونما ہوتے رہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا ماننا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اللہ کو اللہ مانتے ہوئے وقت کے نبی کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ یہ کیا کفر ہے؟ لہذا کفر بھی غلط ہے، شرک اس سے بھی زیادہ غلط ہے، اس میں ڈبل سزا پائی جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل سے بڑے بڑوں کے گناہ معاف کر دے گا، مگر شرک کی معافی نہیں۔ شرک جہاں ہوگا وہاں کفر بھی ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں کفر بھی ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جہاں پر کفر ہے وہاں شرک بھی ہو، کیونکہ شرک خدا کا انکار یا دوسرے خدا کو معبود ماننا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کافر دوسرا خدا بھی بناتا ہو، لیکن جو مشرک ہوگا وہ ضروری ہر لحاظ سے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اوروں کو بھی خدا مانتا ہوگا۔ یہ شرک اور کفر کے معنی کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ